اللہ کی توفیق سے ہم ان گناہوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو گناہ دنیا میں لوگوں کے لیے عذاب کا، مصیبتوں کا اور اذیتوں کا باعث بنتے ہیں۔ گفتگو میں پہلا گناہ جس کا ذکر کرنا سننا ہے وہ یہ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا پس یقیناً اس کی معیشت تنگ ہو گئی، اس کی گزر بسران تنگ ہو گئی۔ اور پھر آگے آخرت کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع دنیا سے متعلق ہے، اس کے بارے میں امام ابن قیم نے کہا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مرتبہ قرآن کو ذکر کے نام سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے قرآن پاک سے منہ موڑا، اس کے پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے، غور و تدبر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اخلاص کے ساتھ اس کی طرف دعوت دینے سے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ایک نہایت عمدہ بات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انتہائی بہترین لباس، اعلیٰ خوراک اور انتہائی آسائشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ قرآن پاک سے دور ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ کی بات اور جو وقوع پذیر حقیقت میں ہو رہا ہے، زمینی حقائق ہیں، ان میں کوئی تصادم، اختلاف، تضاد ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا یہ جو بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں نعمتوں میں پل بھر رہے ہیں، روحانی طور پر کھوکھلے ہوتے، ذہنی روحانی پریشان ہوتے، شک، حیرت اور ہمہ وقت ڈر خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے لوگ جو امیر لوگوں کو دیکھ کر رشک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی چکا چوند والی، رنگینیوں والی ہے، کبھی ان کی نجی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے کہ انہیں کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا اذیتیں درپیش ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے کہتے سنتے بھی پائے جاتے ہیں کہ ساری دولت ہم سے لے لو، لیکن جس مصیبت مبتلا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تشریح و توضیح میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا کہ جو شخص قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہے اور اس پر عمل کرے، قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہے اور اس پر عمل کرے، تو نہ دنیا میں وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور یہ تو تجربے کی بات ہے کہ بوڑھے جب 75، 80، 85 کے پیٹے میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک مقام ارذل العمر کہلاتا ہے کہ عقل جواب دے جاتی، بوڑھا بچوں کی سی حرکتیں کرتا، حتیٰ کہ گھر والے بھی اس سے اعراض کرتے اور زبانیں قال سے نہ کہیں، زبانیں حال سے کہتے ہیں اسے اللہ لے جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جو قرآن والے ہیں، قرآن سے تعلق والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، عمل کرنے والے، اس کی طرف اخلاص سے دعوت دینے والے، وہ اس عمر میں بھی بلکہ اس سے کہیں بڑی عمروں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند اور چاق و چوبند رہتے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی جیتی جاگتی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک معمولی سی جھلک ہے، وگرنہ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے دنیا میں کیا کچھ، آخرت سے پہلے وہ وہی رب جانتے ہیں جنہوں نے اس کتاب حکیم کو نازل کیا ہے۔